بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب ما جاء فی الحجامۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ علاج میں حجامے کے حوالے سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجامہ اس وقت زیادہ کروایا کہ جب یہودیوں نے آپ کو زہر دیا تھا، خیبر میں زہر دیا گیا تھا، اور یہ طریقہ علاج چلا آ رہا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو مزید اجاگر کیا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تھا۔ حجامہ اس دور میں جو کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار ایک لوہے کا بلیڈ یا اس طرح کہیں، اور پھر جانور کے جو سینگ ہوتے ہیں درد یا تکلیف والے، یا جہاں حجامہ کروانا ہوتا اس جگہ اس کو رکھتے تھے، اور اس کے اوپر والے چھوٹے سوراخ سے منہ سے خون کھینچتے تھے۔ اس لیے منہ سے کھینچنے کی وجہ سے اس طریقے کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن چونکہ اب تو یہ ساری کی ساری چیزیں مشین کے ذریعے ہوتی ہیں، تو یہ اب وہ ناپسند بھی نہیں رہی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پورے جسم مبارک میں تقریباً 9 مقامات ہیں، وہاں آپ علیہ السلام نے کچھ عارضوں کی وجہ سے حجامہ کروایا۔ بڑا عارضہ وہ زہر بھی تھا۔ یہودیوں نے بکرے کی دستی میں زہر آپ کو دیا تھا اور آپ علیہ السلام نے کھایا، لیکن بکری کے گوشت نے بات کی تھی کہ میں زہر آلود ہوں، مجھے آپ نہ کھائیں۔ لیکن چونکہ کچھ اثرات حلق کے نیچے سے اتر گئے تھے، اس کا اثر ہوتا تھا، گرمیوں میں پھر اس کا اثر بڑھ جاتا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام پھر حجامہ کرواتے تھے۔ اکثر سر یا اوپر کے حصے کے حجامے ہیں اس بیماری میں، یہ زہر کے اثرات میں۔ آپ علیہ السلام نے دونوں کندھوں کے بیچ اور دونوں گردن کے کناروں میں جانب میں حجامہ کروایا، اور اسی طرح پھر آپ علیہ السلام نے حجامے کی اجرت بھی دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حجامہ اچھا طریقہ علاج بھی ہے اور جائز بھی ہے، اور اس کی معاوضہ اجرت لینا بھی جائز ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ کام کی ہیں خود۔ اور فرشتوں نے بھی جب معراج کی شب میں گئے تھے، اس میں بھی فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی امت کو کہیں کہ وہ حجامہ کروائے، یعنی فرشتوں نے خیر خواہی کی تھی مسلمانوں کے لیے کہ وہ تکلیف سے بچنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کریں۔ پھر حجامہ عموماً خون کی زیادتی یا خرابی یا سوزش یا کسی جگہ خون کے رکنے ٹھہرنے یا خون کے کسی ایک جہت کے غلبے کی وجہ سے کوئی بیماری پیدا ہو تو اس صورت میں پھر حجامہ کروایا جاتا ہے۔ کمزور افراد اور خون کی کمی والے افراد ان کو حجامہ نہ کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حجامہ کروایا ابو طیبہ سے۔ ابو طیبہ یہ حجامے کا کام کرتے تھے، اس فن کو جانتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اسے معاوضے میں 2 سا یعنی اناج کا ایک پیمانہ ہے کہ جس طرح ہم گندم کو 3-4 کلو کے لیے وزن کرتے ہیں، ماپتے ہیں، تو اس دور کے حساب سے 2 سا آپ علیہ السلام نے اناج دینے کا حکم دیا کہ اس کی مزدوری معاوضہ جو بنتا ہے، کہ اس کی جو فیس بنتی ہے اس نے جو حجامہ آپ علیہ السلام کا کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ابو طیبہ کے لیے آپ علیہ السلام نے ان کے جو مالک تھے ان سے درخواست بھی کی، سفارش بھی کی کہ ان کا جو خراج ہے وہ تھوڑا کم کر دے۔ یعنی وہ غلام تھے، اور غلام ایسے عبد معزون کہ جس کو اس کا آقا کہے کہ آپ اتنی روزانہ معاوضہ لے آئیں یا ماہانہ لے آئیں، باقی آپ کا۔ مثال کے طور پر ابو طیبہ کو کہا گیا تھا روزانہ آپ نے ہمیں 3 کلو
اناج دینا ہے، کھانے کی چیز دینی ہے، اس کے بعد باقی اوپر اگر آپ کماتے ہیں تو وہ آپ کا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے اوپر جو معاوضہ تھا، روزانہ دہاڑی دینی تھی، تو اس کے اندر آپ علیہ السلام نے سفارش کی۔ تو پہلے 3 سا تھے، تو آپ علیہ السلام کی سفارش کی برکت سے پھر 2 سا ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ حجامہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دوسرے الفاظ ہیں کہ جو بہترین جن چیزوں سے، جن دواؤں سے علاج تم کرتے ہو، وہ بہترین دوا وہ حجامہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی روایت میں کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حجامہ کروایا اور مجھے حکم دیا کہ حجامے کی اجرت معاوضہ میں اس ڈاکٹر کو یا اس حجامہ کرنے والے کو دے دوں۔ اور پھر حجامہ مستحب اور بہتر ہے کہ مسنون تاریخوں میں کرایا جائے۔ اور پھر یہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے دونوں گردن کے دونوں جانب میں اور کندھے کے بیچ میں حجامہ کروایا، اور آپ علیہ السلام حجامہ کرواتے تھے چاند کی 17، 19 اور 21 کو۔ 17، 19، 21 کو حجامہ کروانا زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ ان دنوں میں خون اعتدال کے اوپر ہوتا ہے۔ باقی دیگر روایت میں منگل کے دن حجامہ کرانے سے بھی منع کیا ہے، اس لیے کہ منگل کے دن برائیوں کو پیدا کیا گیا ہے، اور ایک برائی یہ بھی ہوتی ہے کہ خون جب نکلتا ہے تو پھر زیادہ نکلتا ہے اس دن، تو منگل والے دن حجامہ نہ کرایا جائے۔ بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ حجامہ مسنون تاریخوں میں کرایا جائے۔ تاہم کسی کی کوئی ایمرجنسی ہے، مریض ہے، اس کو اشد ضرورت ہے، تکلیف ہے، تو کسی بھی وقت میں حجامہ کیا جا سکتا ہے۔ بہتر 17، 19، 21 چاند کی تاریخوں میں، اس لیے کہ سائنسی تحقیق بھی یہ ہے کہ ان دنوں میں خون جوش کے ساتھ نہیں ہوتا، اعتدال پر ہوتا ہے۔ آگے باب ما جاء فی اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے باب ہے آپ علیہ السلام کے اسماء مبارک۔ آپ علیہ السلام کے اسماء مبارک جس طرح اللہ تعالیٰ کے بے شمار مشہور 100 ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام کے بھی نام مبارک بہت زیادہ ہیں۔ علامہ سیوطی نے 500 اور دیگر علماء نے 1000 تک آپ کے نام بتائے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے نام مبارک 1000 ہے۔ اور مشہور جو آپ علیہ السلام کے نام ہیں، وہ جو لکھے جاتے ہیں قرآن کریم کے اوپر بھی، وہ 100 مشہور نام ہیں۔ ان میں سے آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بہت سے اسماء ان میں سے جو اصل نام ہے محمد اور احمد ہے، اور انا الماحی، اور ماحی کہتے ہیں مٹانے والا، یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا میں کفر کو مٹانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے کفر کو مٹایا۔ حاشر جمع کرنے والے کو، کہ قیامت والے دن آپ کا یہ لقب ہوگا کہ قیامت والے دن ساری مخلوق آپ کے قدموں پر جمع ہوگی۔ اور عاقب بھی آپ کا نام ہے کہ عاقب کہتے ہیں آخر کو، کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ علیہ السلام بھی آخر میں آئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے نام مبارک خیر و برکت پر مشتمل ہے، اور آپ علیہ السلام کے بہت سے اسماء ہیں۔ آگے آپ علیہ السلام کی زندگی کی گزران کے متعلق باب ما جاء فی عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی گزران کیسی تھی۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ تم جس طرح کے کھانے پینے چاہتے ہو کھا لیتے ہو، لیکن میں نے آپ علیہ السلام کو وہ زمانہ بھی آپ علیہ السلام کا دیکھا ہے کہ جس میں آپ ایک ادنا سی کھجور بھی نہیں پا سکتے جس سے پیٹ بھر سکے، یعنی آپ علیہ السلام کی خوراک کے اعتبار سے تنگی کے زمانے زیادہ ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آل محمد کے لیے 1 مہینہ گزر جاتا تھا کہ گھر کے اندر آگ نہیں جلتی تھی، سوائے ہمارا کھانا پینا 2 چیزوں کے، کھجور اور پانی۔ کھجور بھی بعض دفعہ ختم ہو جاتی تھی، پانی پر گزارا۔ تو یہ آپ علیہ السلام سب سے زیادہ مالدار ہے، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے سونے چاندی کے پہاڑ دینے کی فرمائش کی، لیکن آپ علیہ السلام نے
قبول نہیں کی، اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کھاؤں تو شکر ادا کروں، نہ ملے تو تجھ سے مانگوں، اور مساکین کمزور فقیروں سے محبت کی، اور پھر فرمایا کہ اہل ایمان بھی ان غریب غربا سے محبت کیا کرے۔ تو آپ علیہ السلام نے فقر و فاقہ کو پسند کیا ہے، خود اختیار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا تھا، وہ بھی آپ قربان کر دیتے تھے۔ یہ بھی بتانے کا مقصد ہے کہ دنیا عارضی ہے، اصل نعمتیں آخرت کی ہیں۔ آگے واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا بھوک کی وجہ سے، صحابہ نے بھی شکایت کی، تو آپ علیہ السلام نے پھر اپنا پتھر بھی دکھا دیا۔ اس زمانے میں پیٹ پر پتھر اس لیے باندھتے تھے کہ رواج بھی تھا کہ بھوک کے موقع کے اوپر کچھ آدمی کو ٹیک مل جاتی ہے، سہارا مل جاتا ہے، اور پتھر کی ٹھنڈک ملتی ہے تو کچھ نہ کچھ سکون آ جاتا ہے۔ آگے واقعہ ہے کھانے پینے کا، حضرت ابو الہیثم کے آپ علیہ السلام تشریف لے کے کھایا پیا، اور اس کے بعد پھر بتایا بھی جو نعمتیں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جب اتنی مقرب ترین ہستیوں کے متعلق آپ نے فرمایا سوال و جواب ہوگا، اس میں آپ علیہ السلام بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو سوال و جواب ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کرنے والا بچ جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ باقی ہے کہ کچھ خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے کہ جن سے نہیں پوچھا جائے گا، نعمتوں کو خوب خرچ کرنے والے۔ ہاں، جو کھایا، جو ضرورت کے تحت کھایا تھا، اس کا حلال کھایا، اس کا حساب نہیں ہے۔ اسی طرح پہنا ضرورت کے لیے، اس لیے کہ بنیادی ضرورتیں، اس کا بھی حساب نہیں ہے۔ اسی طرح چھت جو گھر ہوتا ہے رہائش کے لیے، اس کا بھی حساب نہیں، اگر یہ حلال ذرائع سے لی گئی ہیں تو۔ بہرحال آپ علیہ السلام کی یہ گزران کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام کی جو گزران تھی وہ کھانے پینے کے اعتبار سے بہت کم مشتمل تھا آپ کا کھانا پینا، اور آپ علیہ السلام کی سادگی تھی۔ آگے آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کا بیان ہے کہ آپ علیہ باب ما جاء فی سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ باقی جن روایات میں 60 کا ذکر ہے یا 65 کا، تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ عرب میں کسر یعنی چھوٹی گنتی کو چھوڑ دیتے ہیں، بڑی گنتی کو لے لیتے ہیں۔ تو جن حضرات نے 60 کا ذکر کیا تو وہ عربی کے اس محاورے کی وجہ سے، یا پھر آپ علیہ السلام جو شروع میں نبی بنائے گئے، پھر رسالت میں درمیان میں 3 سال کا وقفہ آیا ہے تو اس کو شمار نہیں کیا گیا، یہ وجہ ہے۔ اصل جمہور تمام امت مسلمہ کے نزدیک جو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک ہے وہ 63 ہے۔ باقی جن حضرات نے 65 لگائی ہے تو وہ آپ کی پیدائش اور وفات والا سال شامل کیا ہے، لیکن جمہور اور راجح قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال ہے، جس کے اندر آپ علیہ السلام 40 سال مکے میں رہے، اور پھر مکے میں ہی آپ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، پھر 13 سال مزید مکے میں رہے، پھر 10 سال مدینہ المنورہ میں رہے۔ اور آپ علیہ السلام کی آخری عمر میں جو سر کے اندر بال مبارک تھے، وہ آپ علیہ السلام کے بال مبارک سفید، وہ 20 سے زیادہ نہیں تھے۔ آگے آپ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ علیہ السلام 28 صفر کو جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے، تو وہاں سے واپسی آئے تو آپ علیہ السلام کے سر میں درد کا آغاز ہوا۔ گھر میں آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ میرے سر میں درد ہے۔ تو یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ آپ علیہ السلام کے سر میں بھی درد،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں بھی درد۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے یہ وجہ بیان کی کہ جو حقیقی دو محبوب ہوتے ہیں ان کی آپس میں دکھ اور سوکھ ایک ساتھ ہو جاتا ہے، مناسبت بعض چیزوں میں ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو یہاں سے آغاز ہوا تکلیف کا، تقریباً یہ پھر 12 ربیع الاول تک تقریباً یہ 15 دن بنتے ہیں، 14-15 دن آپ علیہ السلام کے بیماری کے ہیں۔ اور پیر کے دن چاش کے وقت میں صبح کے تقریباً جو چاش کا وقت ہوتا ہے 10-11 بجے ہوتا ہے، اس وقت میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے آپ علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو خطبے کے لیے نماز پڑھانے کے لیے اپنے مصلی کے اوپر کھڑا کیا۔ بڑی وجہ خلافت کی یہ بھی ہے، دیگر روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جو نائب ہیں پہلے نمبر پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر اس دوران آپ علیہ السلام کا جب وقف آیا تو صحابہ رو بھی رہے تھے، پریشان بھی تھے کہ آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف نہیں لا رہے۔ بڑی مشکل سے پھر آپ علیہ السلام تشریف لائے، الوداعی گفتگو کی ہے۔ الوداعی گفتگو میں خصوصی طور پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ترجیح دیا، اور ساری گفتگو میں یہ ساری چیزیں زیادہ تھیں۔ حقوق اللہ میں سر فہرست نماز کا ذکر تھا، حقوق العباد میں اپنی ذات کو پیش کیا کہ اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو تو وہ مجھ سے لے لے، آخرت میں مطالبہ نہ کرے۔ تو کچھ حضرات نے دعائیں بھی کرائیں، کچھ معاملات وہ نمٹائے۔ آخر کار پیر کے دن آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ پھر منگل اور بدھ سے پہلے آپ دنیا میں ہی رہے، یعنی آپ علیہ السلام کو گھر والوں نے غسل دیا اور اسی چادر مبارک میں ہی غسل دیا گیا، کپڑے آپ علیہ السلام کے نہیں اتارے گئے۔ اور پھر اس کے بعد کفن کے لیے 3 کپڑے، ایک ازار نیچے کی اور ایک قمیض کی جگہ اوپر کی چادر، اور تیسری چادر اوپر جو ڈالی جاتی ہے۔ عموماً انسان کو بھی 3 کپڑوں کی ہر وقت ضرورت پڑتی رہتی ہے، 2 کپڑے تو ہر وقت اور تیسرے کی سوتے وقت۔ تو قبر بھی سونے کی جگہ ہے، تو ایک مسلمان کے لیے 3 کپڑے رکھے گئے، مرد کے لیے۔ عورت کے لیے جو 5 کپڑے، تو اس لیے کہ عورت کو پردہ اور اس چیزوں کا اہتمام دنیا میں زیادہ کرنا پڑتا ہے، تو قبر میں بھی اس کو کپڑے 2 زائد دیے گئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کا نماز جنازہ اجتماعی نہیں پڑھا گیا، فرشتوں نے بھی پڑھا، پھر آپ کے گھر والوں نے، صحابہ کرام نے انفراداً ٹولیوں کی صورت میں آپ علیہ السلام کا نماز جنازہ پڑھا۔ نماز جنازہ میں آپ علیہ السلام کے لیے گویا کہ درود شریف اور اعلیٰ درجات کی اللہ کی تعریف اور اللہ کے رسول کی تعریف تھی، اور پھر یہ واپس آ جاتے۔ آخر کار پھر منگل کا دن بھی بدھ کی شام کو آپ علیہ السلام قبر مبارک میں اتارے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے اور آپ علیہ السلام کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد پھر میراث کا ذکر ہے، باب ما جاء فی میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کی میراث کے متعلق یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، اختلاف خصوصی طور پر شیعہ نے زیادہ کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی میراث کو نہیں بانٹا گیا، حالانکہ آپ علیہ السلام کا خود ارشاد ہے کہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا سلاحہ وبغلتہ وارضا جعلہا صدقتا۔ آپ علیہ السلام نے، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جداد نہیں چھوڑی مگر کچھ اسلحہ، جنگ کے میدان میں جو اسلحہ، اور ایک خچر تھا، اور کچھ زمینیں تھیں جو صدقہ تھیں۔ آپ علیہ السلام نے جو زمینیں چھوڑی تھی، اصل مسئلہ اسی کے اوپر آتا ہے کہ زمینیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح نبی علیہ السلام کی ازواج کو کیوں نہیں دیا گیا۔ اصولی طور پر تو ازواج کو بھی حق ملتا ہے، ان کو بھی دینا چاہیے اور بانٹنا چاہیے، لیکن دستور ہے 1,24,000 پیغمبر آئے، کسی کی میراث تقسیم نہیں ہوئی، آپ علیہ السلام کی بھی میراث تقسیم نہیں ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس مسئلے کا اس موقع کے اوپر پتہ نہیں تھا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا خاندان، میری اولاد آپ کے لیے قربان ہے، لیکن
आप अलैहिस्सलाम से मैंने खुद सुना है, ला नूरसु, कि हमारी जायदाद नहीं बढ़ती, लेकिन जो मेरे पास है वो आप अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के ऊपर तकसीम किया जाएगा। खर्च वगैरह जो आप अलैहिस्सलाम घर वालों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर खर्च किया करते थे, ज़मीन से, पैदावार से, वो उसी तरह हम खर्च करेंगे, मिरास तकसीम नहीं होगी। तो फिर आगे जब ये बात खुल गई तो शुरू में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को थोड़ी नाराज़गी हुई, लेकिन मामलात बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन इन्हीं मामलात को बहुत ज़्यादा उछाला जाता है कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को माल नहीं दिया गया, नौज़ुबिल्लाह जुल्म किया गया। हालांकि ये हजरात साहबा इकराम के बेशुमार लाखों वाक़यात हैं। इन हजरात ने तो अपना जान माल कुर्बान सब कुछ नबी अलैहिस्सलाम पर, नबी की चाहत के ऊपर, नबी की ज़ात ने जिनको चाहा उनके ऊपर सब कुछ, बाद में भी, मौजूदा ज़माने में भी, अब अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी सब कुछ कुर्बान कर दिए। तो ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुल्म किया। बातों को कुछ घुमा फिरा के पेश किया जाता है, आम सादा इंसान को इन तहकीकों का पता नहीं होता, इसलिए फिर वो गुमराह हो जाते हैं। आगे आखिर में बाब है, बाबू माजा फी रुयति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनामी, ख्वाब में आप अलैहिस्सलाम को देखना। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन रानी फिल मनामी फक़द रानी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा गोया कि उसने मुझे ही देखा। तो ख्वाब में देखना आप अलैहिस्सलाम को ही देखना है। अच्छी हालत में देखा है तो उसका अंजाम अच्छा है दुनिया आखिरत के एतबार से। अगर अच्छी हालत में नहीं देखा तो आप अलैहिस्सलाम तो अच्छे हैं ही, लेकिन ये बंदा अच्छा नहीं है, यानी अपने अखलाक अमाल को दुरुस्त करे। आपने साथ ये भी फरमाया कि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, इसलिए जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। देखने वाले के मुतल्लिक फरमाया कि वो मुझे अन करीब भी देखेगा जिसने दुनिया में देख लिया। यानी सहाबा ने तो देख लिया, लेकिन सहाबा के बाद वाले ज़माने में किसी ने देख लिया तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि वो आखिरत में भी आप अलैहिस्सलाम को देखेगा। आखिरत में आपको देखने का मतलब ये है कि ये बंदा जन्नती है और इसका अंजाम अच्छा है, और आखिरत में हौज़े कौसर और फिर जन्नत है। तो बहरहाल आप अलैहिस्सलाम को देखना ये सादतमंदी है, अच्छी अलामत है, बंदे के अखलाक अमाल की दुरुस्तगी की अलामत है। बाकी उसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं किया जा सकता कि ये बंदा जन्नती है या जहन्नमी है। तो बहरहाल अच्छी उम्मीद तो की जा सकती है, बुरी उम्मीद नहीं की जा सकती। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया में भी आखिरत में भी आप अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम।